ابھی کویت سے یہ تازہ تصویریں آ رہے ہیں، پردھان منتری جو ہے کمیونٹی پروگرام میں پہنچے ہیں کویت میں، وہ بھارتی مول کے لوگوں سے مل رہے ہیں، سب سے بڑا حصہ ہے وہاں اپرواسی لوگوں کا۔ جون کے مہینے میں وہ ایک آگ لگی تھی ایک بلڈنگ میں، مر گئے تھے جس میں کہ 46 جو تھے وہ انڈینز تھے۔ انڈیا جو ہے is a hub for Kuwait's blue collar workers، اور انڈین نریندر مودی جو لیبر کیمپ ہے وہاں پہ بھی جائیں گے۔ انڈیا کویت سے بہت سارے ایسے ایگریمنٹس کرنے جا رہا ہے جو ابھی تک شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں، جیسے کہ انرجی کے سیکٹر میں ہمارا ایک برادر اسلامی ملک جو ہے وہ ہمارے انورٹڈ کاماز میں دشمن کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ وہ سگنل دے رہے ہیں انڈیا کو کہ جناب میں آپ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اویلیبل ہوں، مجھے کسی تھنک ٹینک میں روزگار اور نوکری دے دیں تاکہ میں آپ کے بیانیے کو پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی بیلٹ وے کے اندر، یہ سی وی وہاں لگ رہی ہے، یہ سی وی امریکہ بھارت کو مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ رہنا کیسے ہے، اور خاص طور پہ اپنے معاشروں میں تو ہمیں بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی کیسے رہنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی الٹا ہمیں اور بھی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی، کہ کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا۔ نمسکار دوستو ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی کویت کا وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں، جہاں پر انہوں نے کویت میں رہنے والے مزدوروں سے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے جس سے پردھان منتری مودی جی اپنے کسی فیملی ممبر سے ملاقات کیے ہو، جہاں پر وہ مزدوروں کے بغل میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ سنیکس کھایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہنسی مذاق بھی کی ہے، جو کہ ایک بڑے لیڈر کی پہچان ہے، جہاں پر پردھان منتری مودی جی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اور مزدوروں کے ساتھ بھی ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے کہ ان کے فیملی ممبر ہو، اور یہ دکھاتا ہے پردھان منتری مودی جی کی قابلیت، جسے دیکھ کر کے پاکستان کافی زیادہ پریشان ہے، جہاں پر پاکستان کے لوگ ہر روز پاکستان میں اور باہر دیشوں میں مر رہے ہیں، لیکن وہاں کے پردھان منتری شہباز شریف ان کی بات تک نہیں کرتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف پردھان منتری مودی جی ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور ان سب کو سیف رکھنے کے لیے کویت کو ہی چیتاونی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہاں پہ ایک گلف جو فٹ بال ٹورنامنٹ ہے، گلف کپ، جس کے 8 ممبرز ہیں مختلف عرب ممالک، جس میں عراق ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یمن ہے اور کویت ہے، عمان ہے، یہ سارے اس کے ممبرز ہیں، اور وہاں پہ یہ ایک خصوصی مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ کویت میں، آپ کو شاید یاد ہو کہ جون کے مہینے میں وہ ایک آگ لگی تھی ایک بلڈنگ میں، جس میں کہ 50 کے قریب لوگ اس میں مر گئے تھے، جس میں کہ 46 جو تھے وہ انڈینز تھے۔ تو یہ بات بھی کریں گے کہ جو انڈین ورکرز ہیں ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو یقینی بنایا جائے، ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ وہ محفوظ رہیں اور سیکیور رہیں، سیف رہیں۔ وہاں پہ جو ورکرز ہیں، وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ورکرز ہیں کویت میں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ MOU بھی سائن ہوگا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کہ کویتیز جو ہیں وہ انڈیا میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، اور پھر ایک ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی پلانڈ ہے اسی وزٹ کے دوران۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک جو ہے وہ ہمارے انورٹڈ کاماز میں دشمن کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ واضح طور پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈینز کی جو فارن پالیسی ہے اور ان کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں ہمارے مقابلے میں۔ ہم نے تو ان کو بھی ناراض کر دیا ہے جن سے ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری تھی۔ پائیدان کی وجہ سے، جو پائیدان نے آ کے جو ہے وہ
गाड़ी चढ़ा दी बंदों के ऊपर और कहेंगे, फिर जाके कहेंगे जी हमारा ख्याल करें हमारे साथ। सऊदी अरब में बड़ी ज्यादती होती है, वहाँ हुकूमत जो है हमारे साथ बड़ा जुल्म करती है, हुकूमत हमारे साथ जुल्म करती है। जर्मनी आपको अजाइलम दे रहा है, आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, सऊदीज को ना करता है, और आप वहाँ पे बैठ के जर्मन्स को ही मार देते हैं। ठीक है जी। सऊदी अरब ने सुनने में आया कि इसके बंदे के बारे में, तालब के बारे में, टेररिज्म एंड फैसिलिटेटिंग ऑफ, जैसे मैं पहले बताया, स्मगलिंग ऑफ वुमेन जो है उसकी कंप्लेन थी। ठीक है जी। अब सऊदी अरब ने तो कंडेम ही करना, उन्होंने कहा जी पहले ही हमने कहा था ये बंदा हमें दे दें, आपने इस बंदे को रखा क्यों? वो कहेंगे हम तो इन बंदों को इसलिए रखते हैं आपके मुल्क में अच्छा आप सलूक नहीं करते। अब जर्मन से सवाल होगा, तुम कैसे लोग हो कि जिस बंदे को सऊदी अरब मांग रहा है कि हमें वापस कर दो, आपने नहीं भेजा, आज वो जर्मनों के कत्ल में मुलव्वस हो गया, तो तुम लोगों ने ये फैसला किया क्यों? जब उसकी सारी एप्लीकेशन बाहर निकलेगी, जब से वो जर्मनी आया 2006 में, 2016 में, 10 साल बाद उस दी गई, अगले 8 साल बाद उसने आपके ऊपर जो है वो काम डाल दिया। तो ये बड़े अजीब किस्म की, मैं समझता हूँ मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रही कि रहना कैसे है, और ख़ास तौर पे अपने मुआशरों में तो हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कैसे रहना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो हमें वो जिसे कहते हैं ना उल्टा हमें और भी समझ नहीं आ रही, ठीक है जी, कि करना क्या और क्या नहीं करना। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हमें कैसे रहना है, और ना तो हम उन सोसाइटीज़ का हिस्सा बनते हैं प्रॉपरली। ठीक है जी। हम अपना खाते अलहदा है, हम पीते अलहदा है, हम सारा कुछ अलहदा करते हैं। ठीक है, और इसलिए करते हैं कि बिकॉज हम समझते हैं यार कि बस ठीक है, कोई बात ही नहीं है, फिर क्या है, हमें बस अपने अंदर रहना, अपने बच्चों को बचाना कैसे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ। आई वॉज इन स्कॉटलैंड, अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज देयर, ही कॉन्टैक्टेड मी ऑन फेसबुक, उसने कॉन्टैक्ट किया, उसने स्कूल था, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड इन अ सेंस, ही वॉज माई फ्रेंड यू कैन से, हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। आप जरा उसकी बात सुनिएगा जिसका मुझे दुख हुआ। उसने कहा जी मैं यहाँ पे आया था, देखो मैं कमर भाई यहाँ पे इतने सालों से हूँ और मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया, ओ माय गॉड मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। भाई सबसे पहले तुमने यहाँ की सिटीजनशिप ली, दूसरे नंबर पे तुम यहाँ कहते जी बच्चों के लिए ये मुल्क अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, यहाँ पे कब्रों के लिए ज़मीन ख़रीदनी पड़ती है, यहाँ पे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और जो है वो बच्चे मेरे ख़राब हो सकते हैं, यहाँ पे मुआशरा ठीक नहीं है, बड़ी बेहयाई है, फलान है, डमकान है, और मैं जा रहा हूँ। तो भाई अगर तुम जा रहे हो तो तुम उनका पूरा पैकेज छोड़ो, तुम उनके मुल्क की सिटीजनशिप भी छोड़ो।